بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ 8ویں جماعت کے اردو مضمون کا جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے جابر بن حیان۔ جابر جس کے باپ کا نام حیان تھا۔ بن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا۔ جابر حیان کا بیٹا۔ یہ ایک کہانی ہے ایسے شخص کے بارے میں، جابر کے بارے میں، جو کیمسٹری کا دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا سائنسدان جو ہے کیمسٹری کی، جس نے ادویات جو ہیں دنیا میں، جو ہم جب کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، جس دوائی سے وہ ٹھیک ہوتا ہے، وہ جابر بن حیان نے اسی کی شروعات کی تھی۔ اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ آج سے کوئی سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس کوفے میں ایک عطار رہا کرتا تھا۔ یعنی آج سے کوئی سینکڑوں سال، کئی سو سال پہلے کوفہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ ایک عطار رہا کرتا تھا۔ عطار کا مطلب ہے عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا۔ اس عطار کا نام حیان تھا۔ عطاری سے مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی تھی۔ اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام جابر رکھا گیا۔ حیان کو فکر لاحق ہوئی کہ اب کیا ہوگا۔ روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں ملوث ہو گیا۔ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب جابر کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ اس کی غریب ماں پر آن پڑا۔ ماں نے کم سن جابر کو کوفہ کے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا۔ اس طرح جابر کو بچپن کے یہ دن دیہات کی آزاد فضا میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم میسر ہوئی، البتہ تلاش و جستجو کا معدہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا۔ کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا۔ ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اس سے ماں کی غربت دیکھی نہ گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی، اور اس نے مختلف قسم کی دواؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کیں۔ ساتھ ہی قسم قسم کی دھاتیں لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بھٹی میں پگھلانا شروع کیا۔ اس کے گھر میں قسم قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں، الگ الگ شکلوں کے برتن تھے۔ وہ ہر وقت کیمیا گری کے نت نئے تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کیں جن سے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید، جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا، نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ خلیفہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ دیکھیے، یہ جابر بن حیان کے بارے میں ہے، آپ نے سن لیا کہ آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے۔ یعنی آج سے سینکڑوں سال پہلے 818 عیسوی کے آس پاس، یعنی آج 2021 عیسوی چل رہی ہے، وہ 818 کی بات ہے کہ کوفے میں، بغداد میں ایک علاقہ ہے کوفہ، وہاں ایک عطار رہتا تھا جس کا نام جابر تھا۔ یعنی اس کا باپ، جب جابر پیدا ہوا تو اس کے باپ کو فکر لاحق ہوئی کہ اب روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں وہ چھوٹے بڑے جرائم میں بھی ملوث ہوا۔ لیکن ہوا یوں کہ جابر ابھی نہایت ہی کم سن تھا، بہت ہی چھوٹا تھا کہ اس کا باپ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اس کی ساری تربیت کا جو بوجھ تھا اس کی ماں پہ آن پڑا۔ ماں نے کیا کیا کہ اپنے چھوٹے بچے کو کوفہ سے باہر گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیے۔ تو اس طرح جابر کو اپنے بچپن جو تھا وہ دیہات کی آزاد فضاؤں میں گزارنے کا موقع ملا۔ گاؤں میں اسے معمولی تعلیم بھی حاصل ہوئی، لیکن جستجو کا مادہ، یعنی کہ چاہت کا اور کچھ کرنے کا مادہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھر گیا۔
کچھ سال گاؤں میں گزارنے کے بعد جابر واپس کوفہ آیا تو ان دنوں کوفہ میں عمدہ علمی ماحول تھا۔ جابر میں مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس مقصد سے اس نے مدرسے میں داخلہ لیا اور مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اس نے ایک سکول میں داخلہ لیا، سکول ہی کو اردو میں مدرسہ کہتے ہیں، تو اس نے مروجہ یعنی اس وقت کے رواج کے مطابق جو تعلیم تھی وہ تعلیم اس نے حاصل کی۔ اب جابر جوان تھا، اس سے ماں کی غربت نہ دیکھی گئی، چنانچہ اس پر سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں اب سونا بناؤں گا۔ تو اس نے کیا کیا، مختلف قسم کی دعاؤں کی خاصیتیں معلوم کرنا شروع کر دیں، قسم قسم کی دھات لے کر انہیں طرح طرح کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک خاص قسم کی بٹی میں پگھلانا شروع کر دیا۔ وہ لگ گیا یہ کام کرنے کی سونا کیسے بنتا ہے، کیونکہ اس کے گھر میں ہر قسم کی جڑی بوٹیاں، طرح طرح کی دھاتیں اور برتن تھے۔ وہ کیمیا گری کے نت تجربے کرتا رہا۔ کیمیا گری کے ان تجربوں کے دوران اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی جن سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا۔ اس طرح جابر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ہارون رشید جو اس وقت بغداد کا خلیفہ تھا نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ جابر بغداد گیا تو اس کی بڑی قدر ہوئی۔ تو اس وقت وہ خلیفہ جو تھا ہارون رشید، اس نے جابر کو انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ تو آج کے لیے اتنا پڑھیں گے، کل اس کو ہم آگے ختم کر کے، ابھی 2 دن لگیں گے اس کو، پھر اچھی طرح سے اس کو آپ یاد کرو، اور اس کے آخر میں سوالات جو ہیں وہ میں دوں گا آپ کو، پھر اس کو اپنی کاپی پہ چڑھا لینا اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ شکریہ۔